لیکن جو دوسروں کو قربانی پر محنت کرنے والا، جو دوسروں کو قربانی پر لائے گا، لیکن اگر خود قربانی پر نہ آئے گا تو دوسروں کو کیسے لائے گا؟ نفس کے مطابق جیسی عمارتیں بن رہی ہیں ایسی نہ بنے، مسجدیں بھی نفس کے مطابق۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ آج تو مسجدیں بھی نفس کے مطابق جس طرح بن رہی ہیں ویسے نہ بنے، بلکہ جیسے حکم میں بتایا گیا ہے ویسے بنے۔ حکموں کو توڑ توڑ کر چیزوں کے اسراف کے ذاتی عیش کے نقشے، حکموں کو توڑ توڑ کر چیزوں کے اسراف کے ذاتی عیش کے نقشے پبلک کی زندگی کو توڑ کر بنائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے مسجد میں جو اپنا جذبہ پورا کیا وہ ولید ہے۔ شاندار مسجد بنائی، کہا کیا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہا ہوں، لہذا خوب شاندار ہو۔ رکھا اللہ کا نام، بنانے میں بنیاد اللہ پر، بناتے ہیں اپنے جذبے سے۔ گھر اللہ کا بنا رہا ہوں لیکن بن رہا ہے اپنے جذبے سے۔ اللہ کے گھر بنے ہیں، اللہ کا گھر ایسے بنتا ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں اللہ کے گھر بنے ہیں تو ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور اللہ کا گھر بنا دیا تھا۔ بیت اللہ اپنے جذبات کو توڑا تھا، اللہ کے گھر کو بناتے ہوئے اپنے جذبات کو توڑا تھا۔ ہر ایک اپنے اپنے نفس کو توڑنے والا تھا۔ اللہ کے گھر بنانے میں 3 ہاتھ لگے، صرف 3 ہاتھ۔ لیکن وہ 3 ہاتھ کیسے تھے؟ وہ جو اپنے نفس کو توڑنے والے تھے، ایسے 3 ہاتھ۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں ذبح کر رہا ہوں بیٹا، بتاؤ۔ بیٹے نے کہا بجا لاؤ۔ لیکن ابا سیدھے نہ لٹانا۔ بیٹے نے کہا بجا لاؤ، لیکن ابا سیدھے نہ لٹانا تاکہ کہیں محبت کا جذبہ نہ ابھر آئے، الٹا لٹا کر کے پھر ذبح کرنا۔ بیٹا باپ کو بتلا رہا کہ مجھے قربان کرو تو کیسے کرو۔ حضرت حاجر علیہ السلام کے پاس بوڑھی عورت کی شکل میں شیطان آیا کہ باپ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ جب کہا کہ خدا کے حکم سے لے جا رہے ہیں تو پتھر لے کر مارا، پتھر لے کر مارا اور کہا کہ اللہ کے حکم پر سب قربان ہے۔ پتھر کے نیچے سیمنٹ نہ بچھائی گئی۔ بیت اللہ کی تعمیر میں، بیت اللہ کی تعمیر میں پتھر کے نیچے سیمنٹ نہ بچھائی گئی، بلکہ ان ہاتھوں سے گارا پتھر رکھے گئے جو نفس کو توڑنے والے تھے، جو نفس کو توڑنے والے تھے۔ ان کے ہاتھوں سے پتھر اور گارا رکھ کر بیت اللہ کھڑا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد 3 دفعہ تعمیر بدلی گئی، لیکن صرف اوپر کا حصہ بدلا۔ اصل میں وہی کچا گارا اور پتھر چل رہے ہیں، بنیاد، صرف اوپر کا حصہ بدلتا۔ جب ایک مرتبہ
اس بنیاد کو اکھاڑنے کی کوشش کی گئی تو اندھیرا ہو گیا اور بجلی کی کڑک نمودار ہو گئی. اکھاڑنے والے رک گئے, چھوڑ دیا تو منظر صاف. پھر اکھاڑنے لگے, پھر اندھیرا, پھر بجلی کی کڑک, پھر چھوڑا, پھر منظر صاف. 3 مرتبہ ایسا کیا, ایسا ہی ہوا. ہر دفعہ اندھیرا چھاتا, بجلی کی کڑک. دن میں تارے نظر آنے لگ گئے. آخر کو چھوڑ دیا کہ اللہ کو ابراہیم, اسماعیل اور ہاجرہ علیہ السلام کے لگے ہوئے پتھروں میں تغیر منظور نہیں. اللہ کے گھر کی عظمت و عزت چونے پتھر سے نہیں. اللہ کے گھر کی عظمت و عزت چونے پتھر سے نہیں بنتی. ساری دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اللہ کا گھر بالکل سیدھا سادہ, اس میں نفس کو پورا نہ کیا جاوے گا. پھر آگے بڑھیں گے قربانی میں, اپنے مکانوں کو بھی سادہ رکھیں گے, اپنے مکانوں کو بھی سادہ رکھیں گے. اب نفس کے قربانی کے طریقے ختم ہو گئے. اب تو نفس کے تقاضوں کو دبانا دنیا سے ختم ہو گیا. اب تو نفس کے تقاضے کو دبانا دنیا سے ختم ہو گیا. اس لیے اسلام دنیا میں ختم ہو چکا ہے. لوگ اسلام کے نام پر عہدے لے رہے ہیں. اتنا پیسہ جمع ہو جائے تو اسلام چل جائے گا. فنڈ جمع کیے جا رہے ہیں, اتنے پیسے ہو جائے تو اسلام چل جائے گا. اس لیے کہ مسلمانوں کو چکر میں لینے کے لیے اسلام کی آواز کے بغیر کوئی آواز نہیں. جو اٹھتا ہے اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کو چکر دے رہا ہے. لذت فرما رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو چکر میں لینے کے لیے اسلام